یا خمسے کہہ دیا جائے، جو موضوع ہوگا وہ ہے دو امانتیں۔ نبی اکرم دو امانتیں ہمارے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ہمیں دے کر جا رہے ہیں۔ ایک امانت ہے قرآن اور ایک امانت ہے اہل بیت اطہار۔ لہٰذا نبی کہہ رہے ہیں دیکھو جب تک تم ان سے متمسک رہو گے کبھی بھی گمراہ نہ ہو، یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ دونوں ہمارے پاس آئیں گے۔ یہ نبی کی زبان نے ضمانت دی ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، تائید فرمائیں گے۔ لہٰذا کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی منزل ہو، کوئی بھی بات ہو، اگر ہمیں دریافت کرنی ہے، پوچھنا ہے، سیکھنا ہے، جاننا ہے، تو ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یا تو ہم قرآن سامع سے پوچھیں گے یا تو ہم قرآن ناطق سے پوچھیں گے۔ یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، یہ اتنی معتبر ہے کہ یقین جانیے اگر ہم اس سے متمسک ہو گئے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل۔ آئیے تمہیدی مرحلہ تمام ہو گیا، اصل گفتگو کی طرف میں آ جاؤں۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی مطلب ہو، کوئی بھی مقصد ہو، ہم ان دو ہستیوں سے سوال کریں گے تو یقین جانیے جواب ملے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے چلا جائے کس کی بارگاہ میں؟ نبی کہہ رہے ہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک ہے کتاب اللہ، جو پہلی امانت نبی نے ہمارے حوالے کی ہے، چلا جائے اس کی بارگاہ میں اور سوال کیا جائے۔ امانت داری سے یہ سوال اس امانت کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ آج کائنات میں جس سے بھی سوال کیجئے، جس سے بھی پوچھئے کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، تو ہر مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم خدا کے بندے ہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں، ہم رب الارباب کے بندے ہیں۔ اے قرآن تو بتا کیا ہر دعویٰ کرنے والا سچا ہے؟ ہر دعویٰ کرنے والے کے دعوے کو مان لیا جائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ خدا کا بندہ ہے، یہ رحمان کا بندہ ہے، یہ رب الارباب کا بندہ ہے؟ قرآن نے آواز دی خبردار یاد رکھنا، دعویٰ کرنا آسان ہے لیکن دلیل جب مانگی جائے تو دلیل اس کے اندر نظر آنا یہ سب سے سخت مانا جائے۔ فقط دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر دلیل بھی ہونی چاہیے۔ ہم نے قرآن تو ہی بتا دے کہ اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو کس طریقے سے اس کے دعوے کو صحیح مانا جائے۔ تو قرآن نے آواز دی، سنو پڑھو سورہ فرقان، قرآن کا 25واں سورہ، آیت نمبر 63، ارشاد ہو رہا ہے عباد الرحمن، کہا دیکھو جو رحمان کے بندے ہیں، جو خدا کے بندے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، وہ کون ہیں؟ کہا ہر دعویٰ کرنے والے کو نہ مان لینا، بلکہ ہم ایک معیار دے رہے ہیں، قرآنی معیار۔ اس معیار پر دعویٰ کرنے والے کو پرکھنا، اگر اس معیار پر وہ کھرا اترے تو اسے اللہ کا بندہ کہہ دینا، اسے رحمان کا بندہ کہہ دینا، اسے خدا کا بندہ کہہ دینا، اسے رب الارباب کا بندہ کہہ دینا۔ صاحبان علم و فہم تشریف فرمائے، بزرگان موجود ہیں۔ قرآن نے اس آیت میں اور اس کے بعد 2 4 10 آیتیں آپ آگے بڑھیے، اللہ نے رحمان کے بندوں کے 12 صفات بیان کی۔ اب عزیزان ایمان، ہم کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم خدا کے بندے ہیں، لیکن یہ ہمارا کہنا، ہمارا دعویٰ حقیقت سے کتنا ربط رکھتا ہے، اب یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اور یہ پتہ کیسے چلے گا؟ کہ وہ امانت ہمیں بتائے گی جو امانت نبی ہمارے حوالے کر کے گئے۔ قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا، اس امانت کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ ہمارے دعوے میں امانت داری کتنی پائی جا رہی ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے عباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں، کیسے پہچانے جائیں گے؟ قرآن نے پہلی صفت بیان کی الذین یمشون علی الارض ہونا، کہا جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا ہے، ان کے اندر غرور نہیں پایا جاتا ہے، ان کے اندر گھمنڈ نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ وہ زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور صیغہ کون سا ہے؟ مضارع کا صیغہ ہے، استمرار پر دلالت کرتا ہے عزیزان ایمان۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک دن چلے تواضع کے ساتھ اور ایک دن اکڑ کر چلنے لگے، نہیں، کسی بڑے کو دیکھا، دولت مند کو دیکھا تو شانوں کو جھکا لیا، غریب کو دیکھا تو اکڑ کر چلنے لگے۔ کہا نہیں، رحمان کے بندوں کی صفات یہ ہے کہ ہمیشہ وہ زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے اندر غرور نہیں پایا جاتا، ان کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا، ان کے اندر گھمنڈ نہیں پایا جاتا۔ قرآن نے بھی کہا کس بات کا غرور ہے، کس بات کا تکبر ہے، کس بات کا گھمنڈ ہے تمہیں؟ کیا تم جو زمین پر اکڑ کر چل رہے ہو، تمہارے اکڑ کر چلنے سے زمین میں سوراخ ہو جائے گا؟
क्या जो सीना तान कर चल रहे हो, क्या तुम्हारे सीना तान कर चलने से तुम्हारा कद पहाड़ की बुलंदी के बराबर हो जाएगा? जब हो नहीं सकता है तो तवाज़ु इख्तियार करो, इनकिसारी इख्तियार करो, डाउन टू अर्थ हो जाओ। तुम तवाज़ु इख्तियार करते जाओगे, खुदा तुम्हें बुलंदी अता करता चला जाएगा। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। यहाँ देखिए रहमान के बंदों की सिफात ये है, सबसे पहली सिफात, सबसे पहला कमाल ये है कि जब ये जमीन पर चलते हैं तो तवाज़ु के साथ चलते हैं। अब अज़ीज़ान ईमान, दावा करने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर अली दावा कर दे तो कोई शक कर सकता है? अली ने दावा भी किया, इलाही कफा बी इज़्ज़न अन अकूना लका अब्दा, खुदा मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। अली अपने आप को रहमान का बंदा कह रहे हैं, खुदा का बंदा कह रहे हैं। यानी अब अगर आप कह रहे हैं तो ये कमाल आपकी जात में नजर आना चाहिए, ये सिफत आपकी जात में नजर आनी चाहिए। यानी क्या आपने इस आयत पर अमल किया है? अली आवाज देंगे कितना अहमक है। अरे हमसे पूछता है वो और है जो आयतों पर अमल करते हैं, हम वो है कि अमल करते हैं तो आयतें नाज़िल होने लगती है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी आप दावा कर रहे हैं कि हम, हमारी इज्जत के लिए यही काफी है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, तो अब ये सिफात आपकी जात में भी नजर आने चाहिए। तो आगे पहली सिफात के उनके अंदर तवाज़ु पाया जाता है। तारीख ये मंजर लिखा कि आने वाला एक शख्स आया है मुश्किल कुशा की खिदमत में अपनी मुश्किल को लेकर, या अली ये मेरे साथ मुश्किल है, मुश्किल कुशाई कीजिए। अली ने मुश्किल का हल बताया। कौन बता रहा है? मौलाना हैदर अब्बास साहब बता रहे हैं? नहीं, अली बता रहे हैं। अली जो इरादों की जबान जानते हैं, जो मिंबर पर आते हैं तो कहते हैं सलूनी अम्मा शे, तुम जो पूछना चाहते हो पूछ लो, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों के बारे में जानता हूँ। अली ने मुश्किल का हल बताया। पहलू में एक शख्स बैठा हुआ था, या अली आपने जो बताया बेहतर तो है, लेकिन मैं इससे बेहतर बता सकता हूँ। आप इंसाफ से बताइए, अगर कोई फिक्र का मसला मुझ जैसे मौलवी से पूछा जाए और मैं जवाब दे दूं, और बगल में कोई अवामुन्नास से कहे मौलाना साहब आपने जो जवाब बताया ठीक तो है, लेकिन इससे बेहतर ये रहेगा, तो यकीन जानिए पेशानी पर बल पड़ जाएगा। डांट देंगे, डपट देंगे, क्या हो गया? 10 साल 20 साल हमने इस लाइन में दिया, हम बेहतर जानते हैं कि तुम बेहतर जानते हो। लेकिन कमाल यही है कि हम और हैं, अली और है। हमारा कहना और है कि हम रहमान के बंदे हैं, लेकिन अली की जात में ये चीज अमली नजर आए। अली की कुरान पर निगाह है, जब अल्लाह नबी से कह रहा शाविरहुम फिल अम्र, आए मेरे नबी इनसे अपने कामों में मशवरा लीजिए। अल्लाह अकबर, नबी को मशवरे की जरूरत है? कहा नहीं, ये भी अल्लाह चाहता है कि तवाज़ो बरकरार रहे, तकब्बुर ना आने पाए, दूसरों को भी अपनी जिंदगी में अहमियत दीजिए। अली ने कहा अच्छा भाई तुम बताओ। तारीख ने लिखा कि उसने जवाब बताया। अली ने कहा भाई तेरे हक में ये काम करना ज्यादा बेहतर है। अल्लाह अकबर। अब दिल चाहता है कि अली से सवाल किया जाए, यानी कि आप क्या कह रहे हैं? आपने जो बताया वो बेहतर था, लेकिन उसके बावजूद आप इसे अहमियत क्यों दे रहे हैं? अली आवाज देंगे, याद रखो तवाज़ो ये है कि फकत अपनी ना की जाए, बल्कि दूसरों को भी अपनी जिंदगी में अहमियत दी जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ान ईमान, जरा अंदाजा लगाएं कौन है जो इस मंजिल पर फायदा सकता है? अली है जो दावा कर रहे हैं कि याद रखो हम रहमान के बंदे, हमारी इज्जत के लिए यही काफी है कि हम उसके बंदे हैं। और रहमान के बंदों के कमाल क्या है? का पहला कमाल ये है कि जब जमीन पर चलते हैं तो तवाज़ो के साथ चलते हैं, इनकिसारी के साथ चलते हैं। इनके अंदर गुरूर नहीं पाया, इनके अंदर घमंड नहीं पाया। लिहाजा याद रखिए, अगर जब रहमान के बंदे हम तभी होंगे जब हमें तवाज़ो पैदा होगा, तो फिर यकीन जानिए हम हुसैन के अदादार भी तभी होंगे जब हमें तवाज़ो पाया जाए। लेकिन अगर गुरूर आ गया, घमंड आ गया कि हमारी मजलिस, हमारा जुलूस, मेरे अंदर घमंड आ गया कि हम जैसी मजलिस पढ़ रहे ऐसी कोई नहीं पढ़ सकता, तो यकीन जानिए फिर तकब्बुर आ गया। हुसैन भी पसंद नहीं करेंगे, अल्लाह भी पसंद नहीं करेगा। पसंद तब किया जाएगा जब कहा जाएगा मजलिसे हुसैन, जुलूसे हुसैन, जाकिरे हुसैन, नौहा खाने इमाम हुसैन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तवज्जो अजीज़ान ईमान, अल्लाह के बहुत के बंदे हैं, उनका पहला कमाल ये है कि उनके अंदर तवादो पाया जाता है, इनकिसारी पाई जाती है। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। का दूसरा कमाल क्या है रहमान के बंदों का? का दूसरा कमाल ये है कि जब कोई जाहिल इनसे मुखातब होता है तो ये कहते हैं तुम पर हमारा सलाम हो। अब उलमाए तफसीर लिखते हैं इस सलाम के ज़हन में कि सलाम कौन सा है जो हम सलाम करते हैं, सलाम अलैकुम, वो सलाम है। यानी कहते हैं इस सलाम को सलाम वदियती बताया है। तफसीर में लिखा गया है सलाम सलाम वदियती है का इसका मतलब यह है कि तुम्हें तुम्हारा नजरिया मुबारक हो, हमें हमारा नजरिया मुबारक हो। लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन। इस्लाम ने क्या कहा है? वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम है पहुंचाना, ना के मनवाना। जाहिल तक पहुंचा दो लेकिन मनवाया नहीं जा सकता। इसीलिए हदीस में आया है कि इंसान दो तरीके के हैं, अल मोमिन वल जाहिल। एक वो है जो मोमिन है और एक वो है जो जाहिल है। फिर उसके बाद से मासूम कहते सुनो, मोमिन को अजियत ना पहुंचाना और जाहिल से कभी बहसो मुबाहिसा ना करना। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा रहमान के बंदों की बात यह है कि जब कोई जाहिल से मुखातब होता है, जब वो जाहिल से मुखातब होते हैं तो बहसो मुबाहिसा नहीं करते। अब सोचे अजीज़ान ईमान, अली रास्ते से गुजर रहे हैं, अली को अली का दुश्मन गाली दे रहा है। अल्लाहु अकबर, कोई और होता तो गरीबान पकड़ देता है, लेकिन अली का देखिए जब कोई जाहिल मुखातब होता है तो अंदाज क्या है? अली कह रहे हैं वलक़द अमुर्रु अलल्लज़ी यसुब्बुनी फमज़यतु वक़ुल्तु मा यानीनी। कसम खुदा की मैं एक लईम के बारगाह से गुजर रहा था, एक बदबख्त की बारगाह से गुजर रहा था और वो मुझे गाली दे रहा था, लेकिन मैं गुजर गया और मैंने समझा कि मैं उसका मकसूद नहीं। ये है जाहिल से जब इंसान सामने मुलाकात करे तो ये अंदाज अपनाना चाहिए जो अली का अंदाज, जो रहमान के बंदों का अंदाज। लिहाजा ये दो कमाल अजीज़ान ईमान। अब आज की मजलिस के बाद मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अब हम अपने गरीबान में देखें कि फकत हम कह रहे हैं खुदा के बंदे हैं या रहमान के सिफात हमारे अंदर, इबादुर रहमान के सिफात हमारे अंदर पाए जाने के लिए पाए। और आगे बढ़िए, कुरान इरशाद फरमाया आयत नंबर 64 सूरह फुरकान, कुरान का 25वां सूरा, रहमान के बंदों की सिफात बयान है। अल्लज़ीना यबीतूना, क्या रहमान के बंदे कौन है? जो रातों को जागा करते हैं। किस लिए जागा करते हैं? फेसबुक चलाने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए, इंस्टाग्राम पे रील देखने के लिए, मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए। क्या नहीं? अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम, ये रातों को जागा करते अपने परवरदिगार के। अल्लाहु अकबर, अपने परवरदिगार के लिए जागा करते। देखिए दिन की इबादत की मंजिल अलग है, लेकिन रात की इबादत की मंजिल अलग है। रात में इंसान जो मुसल्ले इबादत पर आकर अपने परवरदिगार से राज़ो नियाज़ करता है, उसका कमाल अलग है। अल्लाह ने रात को एक अलग खुसूसियत अता की। इसलिए देखें रहमान के बंदों के सिफात बयान हो रहे हैं तो खुदा क्या कह रहा है? अल्लज़ीना यबीतूना, कहा कि वो है जो रातों को जागा करते। आप कुरान पढ़िए, ववअदना मूसा सलासीना लैला, अल्लाह ने जनाबे मूसा से दो पैमान लिया कि मूसा 30 रात तक क्या रहना है। अब उलमाए तफसीर कहते हैं क्या मूसा को है तूर पर 30 रात तक रहे? कहा नहीं, 30 रात तक भी रहे, 30 दिन भी रहे। लेकिन ये कुरान की फसाहत व बलागत है, कुरान की एहतियात है कि जब मूसा की मुलाकात का जिक्र करना हुआ तो अल्लाह ने दिन नहीं कहा कि मूसा 30 दिनों तक यहाँ रहना है, ना ही दिन कहा ना ही रात कहा कि मूसा 30 दिन और 30 रात रहना है, बल्कि कुरान ने कहा मूसा 30 रातों तक यहाँ रहना है। इसका मतलब ये है कि दिन के राज़ो नियाज और है और रात का राज़ो नियाज परवरदिगार के साथ और है। मूसा दिन में शर्म आती है लोगों के सामने मांगने में, आओ जब रात का सन्नाटा हो, बस हम होंगे और तुम होंगे, तुम मांगते चले जाओ, हम अदा करते चले जाएंगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। रहमान के बंदे वो हैं जो रातों को जागा करते। किस लिए जागा करते हैं? ले रब्बिहिम। उलमाए तफसीर कहते हैं कि ले रब्बिहिम की कैद इसलिए है कि उनका जागना लोगों को दिखाने के लिए नहीं है
کہ نماز شب پڑھ رہے ہیں کہ محلے میں ہلہ ہو جائے کہ فلاں صاحب نماز شب ان کی قضا نہیں ہوتی. اگر اس نیت سے ہے تو ان کا جاگنا بیکار ہے. اس لیے کہ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو تاریخ نے یہی منظر پیش کیا کہ جناب شیخ سعدی نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھے. بیٹے نے کہا بابا میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھا عزیزان ایمان، فقط اپنے سے کام لیا جائے، اللہ کے لیے کام کیا جائے. تو بیٹے نے کہا بابا میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. کہا مصلی عبادت پر پہنچ گیا. مصلی عبادت پر نماز شب پڑھنے ہی والے تھے کہ ایک مرتبہ بیٹے نے بابا سے کہا بابا جان ہم تو نماز شب پڑھ رہے ہیں اور یہ سب کے سب سو رہے ہیں. تو جیسے ہی یہ جملہ کہنا تھا جناب شیخ سعدی نے کہا بیٹا اب بہتر یہ ہے کہ تم بھی سو جاؤ. اب نماز شب پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تم بھی سو جاؤ. اگر دوسروں کو دکھا کر کے ہی پڑھنا ہے، دوسروں پر ہی نگاہ کرنی ہے تو پھر نماز شب پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کہتے نہیں الذین یبیتون لربہم کہ یہ جاگا کرتے ہیں راتوں کو اپنے پروردگار. کہتے ہیں کہ خلوص کی شرط ہے، اخلاص پایا جانا چاہیے ان کے جاگنے میں. دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. اگر دکھاوا اور ریاکاری ہے تو ان کا جاگنا بیکار. خلوص ہونا چاہیے. اور یقین جانیے یہی وہ مرض ہے جس کا ہمیں علاج کرنا. میں لاکھ ممبر سے بیٹھ کر کہتا رہوں کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں مولا حسین کے لیے، لیکن دل کے کونے میں کہیں نہ کہیں یہ مرض رہتا ہے کہ جب اتر کے آئے تو نیچے پیٹھ تھپ تھپائی ہے. مولانا جیسی مجلس آپ نے پڑھی ایسی مجلس تو سننے کو ہی نہیں ملتی. کیا بیان تھا آپ کا، کیا لطافت تھی آپ کی، کیا فصاحت تھی، کیا بلاغت تھی. انسان عزیزان ایمان چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، لوگ تعریف کریں. ارے اپنے جیسوں سے تعریف لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے آپ ہیں ویسے یہ ہے، بلکہ اس سے تعریف لی جائے کہ اگر وہ تعریف کرے گا اس کے لیے کام ہو جائے تو یقین جانیے یہ سب گزر جائیں گے، آپ کا تذکرہ باقی رہے گا. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. دیکھا عزیزان ایمان، نبی دو امانتیں ہمارے حوالے کر کے گئے. پہلی امانت سے امانت داری کے کچھ پیغام لیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں رحمان کے بندے کون ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہہ رہے ہیں تو کیا یہ کمال، کیا یہ صفات ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں کہ نہیں پائے جا رہے؟ کیا ہے رحمان کے بندوں کی صفات؟ کا رحمان کے بندوں کی صفات یہ ہے کہ ان کے اندر تواضع پایا جاتا ہے، ان کے ساری پائی جاتی ہے. جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں تو بحث و مباحثہ نہیں کرتے، جاہل ان سے مخاطب ہو تو بحث و مباحثہ نہیں کرتے. اور راتوں کو جاگا کرتے ہیں لربہم سجدا وقیاما، کبھی سجدے کی حالت میں کبھی قیام کی حالت میں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے پروردگار. اور آگے بڑھیے رحمان کے بندوں کی صفات بیان. الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. کہتے رحمان کے بندے کون ہیں؟ کہا جو کہتے ہیں خدایا مجھے عذاب جہنم سے نجات، عذاب جہنم سے بچا. اللہ اکبر. ابھی تک تو ہم یہی سمجھ رہے تھے، ہم نے نماز پڑھی تو ہم نے سوال یہی کیا یا اللہ جنت مل جائے. ہم نے مجلس کی تو ہم نے سوال یہی کیا یا اللہ جنت مل جائے. ہم نے جلوس میں شرکت کی تو ہم نے دعا یہی کی یا اللہ جنت میں چلے جائیں. بھائی جس سے پوچھیے ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے جنت چلے جائیں، جنت چلے جائیں، جنت چلے جائیں. لیکن جب رحمان کے بندوں کے صفات بیان ہو رہے ہیں تو خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنے پروردگار سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جنت مل جائے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے یہ عزیزان ایمان کہ جنت میں جانا اتنا کمال نہیں ہے جتنا کمال ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا. اس لیے کہ کتنے ایسے ہیں کہ جو عذاب چکھ کر کے جنت میں جا لے جائیں گے. لہذا کمال یہ ہے کہ رحمان کے بندے یہ نہ کہیں کہ جنت میں چلے جائیں، بلکہ یہ کہیں کہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. اس لیے آپ دیکھیں ماہ مبارک رمضان میں شب 19، شب 21، شب 23 یا بالخصوص شب 23 میں آپ دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ خلصنا من النار. 100 مرتبہ تقریباً آپ اس کلمے کی تکرار کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ معصومین کا بتایا ہوا عمل ہے. لیکن جنت جانے کی دعا نہیں کروائی جا رہی ہے وہاں بھی کہ دعا کیا جائے کہ خدایا ہم جنت میں چلے جائیں، جنت مل جائے. نہیں، خلصنا من النار یا رب، خدایا مجھے جہنم سے چھٹکارا دیا. یا آپ اور آگے بڑھیے عزیزان ایمان. ماہ مبارک رمضان میں 13، 14 اور 15 ان دنوں میں کس دعا کی پڑھنے کی تاکید؟ کہتے ہیں دعائے مجیر. 70 مرتبہ آپ اس فقرے کی تلاوت کرتے ہیں اجرنا من النار یا مجیر. آپ سوچیں کیا ہے عزیزان ایمان
کہ جہنم سے ہمیں نجات مل جائے، جہنم سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، جہنم سے ہم بچ جائیں، جہنم سے پناہ مل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کے صفات یہ نہیں کہ جنت میں چلے جائیں، جنت تو ہمارے نفس کی قیمت ہی ہے۔ یہ دیکھو، نفس کی قیمت جنت ہے، جنت ملے گی، لیکن کمال یہ ہے کہ رحمان کے بندے عذاب جہنم سے بچ جائیں۔ لہذا ضرورت ہے عزیزان ایمان کے رحمان کے بندے جب مصلی عبادت پہ آئیں تو جنت کے سوال سے پہلے کہیں کہ خدایا مجھے عذاب جہنم سے بچا۔ اب میں دعائے قنوت کا وہ جملہ پڑھ دوں جسے تقریباً ہماری قوم کا بچہ اپنی نمازوں میں پڑھتا ہوگا، وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، خدایا مجھے دنیا میں بھی نیکی دے، آخرت میں بھی نیکی دے، وقنا عذاب النار۔ آپ دیکھ رہے ہیں جنت جانے کا سوال ہے، کیا ہے سوال؟ وقنا عذاب النار، مجھے عذاب جہنم سے بچا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کا سوال اتنا مہم نہیں ہے جتنا مہم ہے عذاب جہنم سے بچنے کا سوال۔ اس لیے کتاب کا نام ہے المواعظ العددیہ۔ آیت اللہ مسکین علیہ الرحمٰن نے اپنی اس کتاب میں اس روایت کو نقل فرمایا کہ سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس عزیزان نہیں مان کے یہ آخری بات ہوگی، آخری منزل سے قریب ہو گیا۔ نبی نے ارشاد فرمایا، سنو، جیسے ہی تم نماز تمام کرو تمہارے لیے ضروری ہے کہ چند افعال کو انجام دو۔ کہا یا نبی اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ چند ہستیاں ایسی ہیں جنہیں پروردگار نے سننے کی بھی صلاحیت دی ہے اور جواب دینے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ وہ ہستیاں کون کون ہیں یا نبی اللہ؟ نبی نے کہا میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ جنت سنتی بھی ہے، جواب بھی دیتی ہے، جہنم وہ بھی سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ وہ ہستیاں نبی کہہ رہے ہیں، نبی کے فکر ہیں کہ یہ ہستیاں سنتی بھی ہے اور جواب بھی دیتی ہے۔ لہذا اب نبی ارشاد فرماتے، سنو وہ چند کام جو ایسے ہی تم نماز تمام کرو تمہیں کرنے چاہیے۔ کا پہلا کام یہ ہے کہ جیسی نماز تمام ہو ہم محمد والے محمد پر صلوات پڑھا کرو۔ دیکھیں، یہ جو بزرگوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے، خدا ہماری قوم کے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر کو باقی ہے۔ بزرگ ہماری قوم کی ریڑھ کی ہڈیاں ہیں، یقین جانیے عزیزان ایمان، انہوں نے ہر چیز کو باقی رکھا ہے۔ یہ جو طریقہ بتایا گیا کہ جیسی نماز تمام ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر سب مل کر محمد والے محمد پر صلوات پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ نبی کا بتایا ہوا طریقہ عمل جسے ہم بروئے کار لاتے ہیں کہ نماز تمام ہو تو فوراً نبی پر اور ان کی آل پر صلوات پڑھی جائے۔ پھر اس کا نبی کہتے ہیں دوسرا کام یہ کرو کہ فوراً اللہ سے جنت کے بارے میں سوال کرو کہ خدایا مجھے جنت عطا کر دے۔ اب تیسرا کام یہ کرو کہ اللہ سے عذاب جہنم سے نجات طلب کرو۔ اب سوال، یا نبی اللہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ نبی نے کہا سنو، اب اس کا فائدہ بھی ہم بتائیں گے۔ جیسے ہی کوئی بندہ مومن نماز تمام ہوتی ہے مجھ پر اور میری آل پر صلوات پڑھتا ہے تو میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ نبی کہہ رہے جیسے ہی تم صلوات پڑھتے ہو میں سنتا ہوں، پھر میں جواب دیتا ہوں۔ یا نبی اللہ جواب کیا دیتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں خدایا اس صلوات کے صدقے میں اس کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کر دے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ راز تو پتا چل گیا کہ اگر کوئی دوا اٹکی ہے، پھنسی ہے، کوئی معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے تو بہترین وسیلہ ہے قبولیت دعا کا محمد والے محمد پر صلوات پڑھنا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جہاں نبی کہتے ہیں میں سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ جیسے ہی تم صلوات پڑھتے ہو میں کہتا ہوں خدایا اس صلوات کے صدقے میں اس کی تمام حاجتوں کو قبول فرما۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب آپ نے کہا ہے تو میں نے اس کی تمام حاجتوں کو پورا کیا۔ پھر اس کے بعد سے جیسے ہی جنت کے بارے میں انسان سوال کرتا ہے تو اب جنت سنتی ہے، جواب بھی دیتی ہے۔ جیسے ہی آپ سوال کرتے تو اب جنت خدا سے کہتی ہے خدایا تیرا یہ بندہ جو مانگ رہا ہے اسے عطا کر دے۔ تو اب خدا کہتا ہے جنت چونکہ تو کہہ رہی ہے لہذا میں تجھے اس کو عطا کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے وسیلہ رکھا ہے نبی نے، جنت کہہ رہی ہے لہذا اللہ جنت کی بات کو نہیں ڈالتا ہے، جنت کہہ رہی ہے لہذا اللہ کہتا ہے کہ تو کہہ رہی ہے تو میں تجھے اسے عطا کر دیتا ہوں۔ پھر فوراً عذاب جہنم سے نجات کی دعا،
جیسے ہم نجات طلب کرتے ہیں تو جہنم کہتا ہے خدایا تیرا بندہ جو مانگ رہا ہے اسے عطا کر دے، تو جواب قدرت آتا ہے جہنم تو کہہ رہا ہے تو جو چیز تیرا بندہ مانگ رہا ہے اسے میں عطا کرتا ہوں اور تیرے عذاب سے اسے نجات عطا کرتا ہوں۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ عزیزان ایمان، میں نے کہا تھا کہ مجلس آخری منزل کو پہنچ گئی، اب بالکل پہنچ گئی۔ آج کی مجلس کا آخری جملہ اور آج کی مجلس کا سب سے قیمتی جملہ آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہے۔ علی ہے، علی کہہ رہے ہیں الہی کفا بعزت ان اکون لک عبدا، خدا میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، لہذا ان آیتوں کی کا جلوہ جو ہے علی کی ذات میں نظر آنا چاہیے۔ لہذا جو رحمان کے بندے ہیں وہ کہتے ہیں خدایا مجھے عذاب جہنم سے بچا لے۔ آج کی مجلس کا آخری جملہ نوجوانوں، آج کی مجلس سے پیغام لے کر جانا۔ علی نے علامہ ابن شہر آشوب مناقب شہر آشوب میں لکھتے کہ علی نے 100 سے زیادہ کنویں کھودے حاجیوں کے لیے اور تنہا کھودے۔ کمال یہ تھا کہ علی کی سانسیں چلتی ہوتی تھی، علی کا پسینہ ٹپکتا ہوتا تھا، علی کنویں سے باہر آتے تھے، غلام کو آواز دیتے تھے کاغذ اور قلم لے آ، وہ کاغذ اور قلم لاتا تھا۔ علی کنویں کو لوگوں کے نام وقف کر دیا کرتے تھے۔ عزیزان ایمان، یہاں تک تو میں اس جگہ پڑھ چکا ہوں آپ کی بارگاہ میں، لیکن جو اس کے بعد کا جملہ ہے وہ آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ علی نے 100 سے زیادہ کنویں تنہا کھودے۔ کنواں کھودنے میں کتنی محنت ہے بزرگان بہتر جانتے ہیں کہ سر کا پسینہ پیروں تک آ جاتا ہے۔ عزیزان ایمان سوچئے کتنی محنت لگتی ہے، مزدور لے کر نہیں، 1000 آدمی ساتھ لے کر نہیں، علی نے تنہا 100 سے زیادہ کنویں کھودے، اور علی جیسے ہی کنویں سے باہر نکلتے تھے کنویں کو لوگوں کے نام وقف کر دیتے۔ علی وقت نامے میں لکھتے کیا تھے؟ علی تحریر کیا فرماتے تھے؟ علی لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ میں نے یہ کنواں جسے کھودا ہے میں نے اسے لوگوں کے نام وقف کر دیا۔ دیکھا عزیزان ایمان، اب جب کوئی کام خلوص سے اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو اللہ سے کچھ مطالبہ بھی کیا جاتا ہے۔ یا علی اتنا اہم کام، اتنا سخت کام آپ نے انجام دیا ہے، 100 کنویں کھودے ہیں، کنواں کھودنے کے بعد آپ لوگوں کے نام وقف کر رہے ہیں، آپ مانگیں گے کیا خدا سے؟ اس کا صلہ آپ کیا طلب کریں گے؟ جانے قربان ہو جائیں۔ آج کی مجلس کا سب سے قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ علی لکھتے تھے کہ یا اللہ میں نے اس کنویں کو لوگوں کے نام وقف کر دیا تاکہ مجھے عذاب جہنم سے امان مل جائے، تاکہ مجھے عذاب جہنم سے امان مل جائے۔ اب سوچے جب علی کو اتنی فکر ہے تو علی کے چاہنے والوں کو کتنی فکر ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ ایک مل جل کر بعد بڑا نعرے صلوات ارشاد فرمائیں۔ اب دیکھیں عزیزان، علی کی نگاہ الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کیا رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں خدایا مجھے عذاب جہنم سے نجات عطا کر، عذاب جہنم سے چھٹکارا عطا کر۔ علی کہہ رہے ہیں کنویں کو وقف کر رہا ہوں لوگوں کے نام، کیوں؟ تاکہ عذاب جہنم سے امان ملے۔ جب علی کو اتنی فکر ہے تو پھر ہمیں عذاب جہنم سے بچنے کی کتنی فکر ہے؟ بس عزیزان انشاءاللہ کل کی مجلس میں یہی سے آگے بیان کو جاری کیا جائے گا۔ رحمان کے بندے، جو رحمان کے بندے ہیں وہ کبھی بھی خدا کا ساتھ نہیں چھوڑتے، چاہے کیسا بھی مرحلہ آ جائے۔ اور یقین جانیے اگر یہ کمال یہ صفات ہمیں دیکھنے ہیں تو آئیے کربلا کے میدان میں۔ حسین ابن علی رحمان کے بندے صرف کہنے کے لیے نہیں بلکہ عملی ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اے حسین اکبر کا کلیجہ بھی دینا ہوگا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے بھی پیش کرنے ہوں گے۔ اللہ اکبر، حسین کہہ رہے ہیں ہم سب کچھ اپنا قربان کر دیں، ہم رحمان کے بندے ہیں، لہذا ہم رحمان کے لیے خدا کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اے حسین تمہیں اپنی بھی قربانی پیش کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر، حسین نے لبیک کہا خدایا ہم اپنا سب کچھ قربان کریں، ہم اپنے آپ کو بھی قربان کریں۔ لو سوگوار و مقتل کہتا ہے کہ حسین نے وعدے طفلی کو پورا کر دیا،
جو عالم زر میں وعدہ ہوا ہے حسین نے اسے کربلا کے میدان میں نبھا دیا کہ دیکھو جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں کس طریقے سے اپنے پروردگار کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اللہ اکبر. حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اسماعیل علیہ السلام کو بھی قربان کر دیا, لیکن اب اس کے بعد حسین تنہا ہے. خیام حسینی, حسین اپنے خیمے کے قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد سلام آخر کرتے ہیں. اے زینب و کلثوم تم کو ہمارا آخری سلام, اے ماں کی کنیز آپ کو ہمارا آخری سلام. حسین رخصت آخر کے لیے آیا. لو سوگوارو حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے. سکینہ کو بھی رخصت کر دیا حسین نے. سکینہ اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے کہ شاید میرا بابا پلٹ کر آئے گا. مقتل کہتا حسین میدان قتال میں آ گئے, 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں حسین. لیکن اب جو مولا نے دفاعی حملہ کیا ہے, الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو گئی. حسین حملہ کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے بھیا عباس اٹھو اپنے بھائی کی جنگ دیکھو, اے بیٹا اکبر اٹھو اپنے بابا کی جنگ دیکھو. اللہ اکبر. حسین حملہ کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے فوج اشقیا تم نے ہمارے اکبر کو شہید کر دیا, تم نے ہمارے عباس کو مار ڈالا, تمہیں ہمارے ششمایا علی اصغر کو بھی رحم نہ آیا. لو سوگوارو حسین حملہ کیے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو گئی. ایک مرتبہ ندائے غیبی آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے پروردگار کی طرف. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. مقتل کہتا ہے بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنے لگی. کسی نے حسین کو نیزے سے وار کیا, کسی نے تلوار سے وار کیا. مقتل کہتا ہے جس شقی کے پاس کچھ نہ تھا وہ زمین کربلا سے پتھر اٹھا کر حسین کے جسم نازنین پر مارا. زہرا کا لال گھوڑے پر ڈگمگانے لگا. حسین کبھی داہنی جانب, حسین کبھی بائیں جانب. دو سوگوارو حسین کے دائیں بائیں نہیں ہو رہے, بلکہ تاریخ بتاتی ہے جب داہنی طرف کے اشقیاء نیزے چموتے حسین بائیں جانب ہو جاتے, جب بائیں طرف کے اشقیاء نیزے لگاتے حسین دائیں جانب ہوتے. زہرا کا لال زین پر ڈگمگانے لگا. وہ وقت بھی آیا حسین زین سے زمین کی طرف بڑھنے لگے. نہیں عرش فرش کی طرف بڑھنے لگا. عرش زمین سے گلے ملنے کو ہے. نہیں زیارت الہیہ میں ہمارا آخری امام کہتا ہے میرا سلام ہو اس جد نامدار پر کہ جو نہ تو زین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں بوال. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں خدا ہم کو اور آپ کو کوئی غم نصیب نہ کرے سوائے غم محمد والے محمد کے. ہم تمنائے سیدہ ہیں, ہم دعائے سیدہ ہیں, ہم آرزوئے سیدہ ہیں. سیدہ نے یہی تو پوچھا تھا بابا جب کوئی نہ ہوگا تو پھر حسین پر روئے گا کون, حسین پر اشک کون بہے گا. تو ایک مرتبہ آواز دیا تھا رسول خدا نے, بیٹی گھبرا نہیں, اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بزرگ حسین کے بزرگوں کا ماتم کریں گے, جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے, جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم. اجرکم اللہ. لو سوگوارو ہم تمنائے سیدہ ہیں, ہم آرزوئے سیدہ ہیں. بس مقتل کے 2 منظر سنیے سوگوارو, مجلس تمام ہو گئی. وہ وقت بھی آیا حسین سین سے زمین کی طرف بڑھنے لگے. شبر ملعون نے وہ بیان بھی کی, آپ کے گیسوئے مبارک کو پکڑا, کھینچتا ہوا نشے کی جانب لے گیا. آپ کے سر و تن میں جدائی کی. اب جو سر و تن میں جدائی کا ہونا تھا, فرات کا پانی نیزو اچھلا, آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی, زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا. لو سوگوارو جناب زینب گھبرائی ہوئی سید سجاد کے خیمے میں جا, دیکھو کیا قیامت آ گئی ہے. سید سجاد نے کہا پی اما ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے, خدا کسی بیٹے کو منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے دیکھا. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا کیا دیکھا, بابا کا سر لو کے نیزہ پر. اللہ اکبر. لو سوگوارو پہلا جملہ مکمل ہو گیا, بس آخری جملہ مجلس تمام ہو گئی. نہیں معلوم ہمارا مقدر ہے, ہم حسین پر گریہ کر رہے ہیں اگلے سال. آج کی مجلس میں آپ موجود ہو یا نہ ہو, آج کی مجلس میں حسین کو پرسہ پیش کیجیے. لیکن ہاں کوئی ہے جو اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے, میرا بابا آئے گا, میرا بابا آئے گا. مقتل کہتا ہے زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا لیکن حسین نہ آئے. سلام کیجیے اسبے وفادار کو جس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا. السلیمہ السلیمہ. ایک مرتبہ خیمے کی طرح بڑھا, جیسی آہٹ محسوس ہوئی سکینہ درے خیمہ پہ آ گئی. کیا دیکھا, زین ڈھلی ہوئی, پیشانی خون سے رنگین. اہل بیت کے گھرانے کی پروردہ ہے, سمجھ گئی میرا بابا مار دیا گیا, میرا بابا قتل کر دیا گیا. سکینہ ایک مرتبہ آگے بڑھی, اپنے بابا کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا,
مقبولیت کے اعتبار سے فقط ایک سوال کیا، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی، بابا کی مظلومی کو دنیا والوں تک پہنچایا، اے میرے بابا کے گھوڑے بس اتنا بتا دے، ہل سوکیا ابھی او قتلا تشانا، ارے میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا شہید کر دیا۔ واہ حسین، واہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ معبود واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو شرف فرید عنایت فرما۔ معبود ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود ہمیں بھی توفیق عنایت فرما کہ جو رحمان کے بندوں کی صفات ہیں ہم سب کے اندر بھی پیدا ہو جائیں۔ معبود واسطہ محمد والے محمد کا علماء کرام آیت اعظام کا سایہ ہمارے سر کو باقی رکھ، ہماری قوم کے نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہماری قوم کے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر کو باقی رکھ۔ معبود بہترین دعا یہ ہے کہ ہمارے سے امام حسین امام زمانے کے دور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبار و انصار میں شمار فرما، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اسیر غم آئے، یہ نوح کرتے ہوئے ہر قدم آئے، تمام کنبے کو جنگل میں کھو کے ہم آئے، نبی کی آل پہ اللہ کیا تباہی ہے، حسین مر گئے اور رونے کی مناہی ہے۔ اب اس طرح سے روایت ہے مومنوں یہ رقم کہ جب گئے در کوفہ کے پاس اہل حرم، لٹک رہی تھی وہاں لاش مسلم پرغم، نگاہ پڑ گئی زینب کی اس پہ وائے ستم، کہا سکینہ نے رو رو کے جی تڑپتا ہے، یہ کس شہید کا لاشا بھی لٹکتا ہے، یہ کس شہید کا لاشا بھی لٹکتا ہے، یہ کس شہید کا لاشا بھی لٹکتا ہے، ہمیں بتاؤ کہ پھٹتی ہماری چھاتی ہے، کہ اس شہید سے بھول کرا بتاتی ہے، یہ لاش ان کو غریبی عجب دکھاتی ہے، خود ہی بتاؤ سکینہ کی جان جاتی ہے، قسم خدا کی نہیں دل کو چین ہے زینب، یہ بے کسی میں مثال حسین ہے زینب، یہ بے کسی میں مثال حسین ہے زینب، یہ بے کسی میں مثال حسین ہے زینب، یہ سن کے عابد بے قدر بھی یہ کہا، خدا کے واسطے کھولے تو میرے ہاتھ ذرا، چچا کی لاش کو سجاد بھی کریں گرا، یہ سن کے لاش مسلم نہائے کانپ اٹھا، کہا پکار کے زینب ابا سلام علیہ، یتیم بنت رسول خدا سلام علیہ، یتیم بنت رسول خدا سلام علیہ، یتیم بنت رسول خدا سلام علیہ، چچا
को बाप को भाई को कत्ल कर डाला। हमें बुखार है लेकिन नहीं दवा गिज़ा। तमाम राह में फाका हमने किया और इससे कहते हैं जल्द वावेला। लबों पे जान भी है सितम से आदा के। कहूँ तो क्या मैं कहूँ उम्मती है नाना के। कहूँ तो क्या मैं कहूँ उम्मती है नाना के। कहूँ तो क्या मैं कहूँ उम्मती है नाना के। लक़ब जहां में अपनी कदर हमारा है। ये कुनबा में सर हमारा है। अजीब हाल मयानी सफर हमारा है। जहाँ पे बैठ गए वही घर हमारा है। ख़ज़ा की टोलियों में सब नबी के भूल गए। हमें तो मौत भी और शाहिदी भी भूल गए। हमें तो मौत भी और शाहिदी भी भूल गए। हमें तो मौत भी और शाहिदी भी भूल गए। नबी की औल है बल्कि में आज नंगे सर। हर एक से कहा से कर रहा है नजर। कदर की लाश पड़ी है जमीन के ऊपर। सर उसका नजर फूल में है लबों में तर। कदर नहीं के मदद तो हमारी आएगा। खुदा ही हमको अब इस कैद से छुड़ाएगा। खुदा ही हमको इस कैद से छुड़ाएगा। खुदा ही हमको इस कैद से छुड़ाएगा। ये बात साबित बीमार ने जो फरमाई। शुक्र से ज़ैनब गमगीन तब ये चिल्लाई। निसार तेरी गरीबी के हो ये सिपाही। संभल संभल के चलो के दर के शहदाई। हुजूम आम है सर नंगे हमको लाए हैं। सितम की फौज ने काटे यहाँ बिछाए हैं। सितम की फौज ने काटे यहाँ बिछाए हैं। सितम की फौज ने काटे यहाँ बिछाए हैं। कहा ये ज़ैनब बेगम ने लाश मुस्लिम से। तुम्हारे देश में आई हूँ भाई जान के। मैं सर बैठना हूँ चाहे कोई उठा दीजिए। तुम्हारे भाई मैं आखिरा के हुए। तबाह हाले मुश्किल कुशा की जाई का। बहन को दीजिए पुरसा हुसैन भाई का। बहन को दीजिए पुरसा हुसैन भाई का। बहन को दीजिए पुरसा हुसैन भाई का। निदाए लाशे मुस्लिम से आई है आहर। तुम्हारे पाए मुकद्दस हमारी आंखों पर। हजार भाई हुए तय खंजर। तलब है रूह को बहना छिपाओ अपना सर। कहाँ से भाई रिदा लाए तुझ बहन के लिए। कि मेरी लाश तो मुहताज है कफन के लिए।
السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابی، السلام علیکم وعلی امک واقی، السلام علیکم وعلی الائمۃ الطاہرین المنیب وعلی جمیع المسلمین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا ختم انبیاء صلوات